عثمان سے بڑھ کے کون ہے جسے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا ہو؟ آپ نے 1400 سالہ تاریخ کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے، بھلا کوئی اتنا بڑا انسان آیا ہوگا؟ جیش الاسرا ہے جن کے پاس کوئی سواری نہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا ان کے لیے اونٹ چاہیے۔ فرمایا 960 اونٹ ہی عثمان دینے کا اعلان کرتا۔ بنائیے قیمت اور سوچیے۔ حضور نے فرمایا میرے صاحب کچھ درم و دینار بھی مطلوب ہے، لہذا کوئی ہے جو درم و دینار، اس وقت درم و دینار کاغذ کے نہیں ہوتے تھے یا سکہ کرنسی چاندی میں ہوتی تھی یا سونے کے سکے تھے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی آپ حساب بتا دیں، جتنا مطلوب ہے مقصود ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بھی بولو، کوئی اور بھی کہو، پھر یہاں سنارے سونے کا کام کرنے والے بیٹھے ہیں، 5.5 کلو سونا عثمان نے پیش کیا ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ پھر گالی دینے چکیڑی دیر لگ دی، اس کے لیے تو زبان یدوں گردی کرنی ہو بندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا 5.5 کلو سونے کی کرنسی عثمان نے پیش کی۔ پھر ہوا کیا؟ رسول اللہ ممبر سے پھر نیچے اترا، حضور ممبر پہ کھڑے تھے، حضور آگے بڑھے، درمیان میں عثمان بیٹھے تھے جا کے۔ حضور چلتے چلتے صفے چیرتے چیرتے عثمان کے پاس پہنچ گئے اور سیدنا عثمان کو اٹھا کے جپھی ڈال دی، اور یہاں سے لے کر وہاں جاتے تک حضور پتہ کہ زبان پہ کیا کہتے تھے، قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر دے عثمان۔ فرماتے یا رسول اللہ اور چاہیے تو فرمائیے۔ فرمایا عثمان بس کر عثمان، اور پھر وہاں جا کے جپھی ڈال کے فرمایا وہ الفاظ جو آج تک تاریخ نے حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے، اور ایسے الفاظ دنیا میں کسی انسان کے لیے نہیں بولے گئے، وہ الفاظ حضور نے جا کے وہاں فرمایا معذر عثمان، معذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ ان الفاظ کے معنی بیان کیجیے۔ معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، عثمان پر جنت واجب ہے۔ دوسرا بات، معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر بھی سن لو عثمان جنت میں جائے گا۔ عثمان اور گناہوں کا حساب کتاب ہی نہیں رہا، اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا قیامت دن ہوگا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا حساب ہوگا، سب سے پہلے میرا حساب۔ کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ کا بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے جاؤں گا، اللہ پوچھے گا محبوب کیسے آئے ہو، خیر وفیت رب مجھ سے پوچھے گا، اسی کو آپ نے فرمایا میرا بھی حساب ہو۔ یہ عاجزی ہے حضور کی۔ صحابہ نے، حضور نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر آگے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا، سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا حساب ہوگا، سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی کا حساب ہوگا۔ سیدنا علی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔
تو صحابہ نے جب ترتیب تھوڑی سی بدلی نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان کا ذکر نہیں کیا آپ نے، اب ابو بکر عمر اور علی فرما رہے ہیں عثمان کا نام نہیں لیا آپ نے۔ فرمایا میرے صحابہ عثمان کا حساب نہیں ہوگا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، حدیث کا معنی سمجھ آتا ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہاں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عثمان سے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عملوں کا سوال ہی نہیں ہوگا عثمان سے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جس کی خطائیں جس کی غلطیاں اعمال پر متجناب اثر انداز ہوں اس کے بارے حساب ہوتا ہے۔ عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کا حساب کا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، بغیر حساب کے عثمان جنت میں جائے گا۔